بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقہی احکام کے دروس کا سلسلہ جاری ہے۔ فقہی احکام کے دروس میں توضیح المسائل کا درس ہم پڑھ رہے ہیں، اور یہ یاد رہے کہ ہم نے سبق نمبر 181 پڑھ لیا، 181 پڑھ لیا، اور ابھی 182 سبق نمبر پڑھنے جا رہے ہیں۔ اور 181 سبق نمبر میں ہم نے عنوان جو پڑھا تھا وہ مہینے کی پہلی تاریخ ثابت ہونے کا احکام، اس کے حوالے سے ہم نے 3 احکام پڑھے تھے، اور ان کا خلاصہ کچھ یوں تھا کہ اگر کسی ایسے شہر میں چاند نظر آ جائے، پہلی تاریخ ثابت ہو جائے، تو اس کے جو افق کے اوپر موجود اور متحد ہوتے ہیں ممالک، شہر، ان میں بھی چاند نظر آ جاتا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ ہم نے پڑھا تھا کہ جس کے دن کے متعلق انسان کو علم نہ ہو کہ رمضان کا آخری دن ہے یا شوال کا پہلا دن، تو اس دن روزہ رکھنا ضروری ہے۔ جب عید کا معلوم ہو جائے کہ یکم شوال ہے، پھر اس روزے کو افطار کر دیا جائے۔ اور تیسرا مسئلہ ہم نے پڑھا تھا کہ اگر کوئی شخص قید میں ہو ماہ رمضان کے بارے میں، اس کو قوی گمان کا مطابق جو ہے وہ عمل کرنا ہوگا۔ یہ 181 سبق نمبر کا خلاصہ تھا، اور ابھی آج سبق نمبر 182 پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس میں ہم پہلے سبق کی نسبت ٹائٹل، عنوان چینج کر رہے ہیں۔ اور پہلے سبق یعنی 181 میں مہینے کی پہلی تاریخ ثابت ہونے کے حوالے سے تھا، لیکن اب جو ہے یہ نہیں رہا۔ اب نیا ٹائٹل اور عنوان وہ ہے حرام اور مکروہ روزوں کے متعلق پڑھیں گے، اور روزوں میں بھی جو حرام اور مکروہ روزے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1707 سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ جی بسم اللہ، ہم شروع کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1707، حرام اور مکروہ روزے، اس کا ٹائٹل اور عنوان۔ آئیں اس کو منوان بیان کر لیتے ہیں۔ عید فطر اور عید قربان کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، نیز جس دن کے بارے میں انسان کو یہ علم نہ ہو کہ شعبان کی آخری تاریخ ہے یا ماہ رمضان مبارک کی پہلی، تو اگر وہ اس دن پہلی رمضان مبارک کی نیت سے روزہ رکھے تو حرام ہے۔ جی، یہ روزوں کے احکام میں حرام روزوں کو پہلے ذکر کر رہے ہیں، اور حرام میں نمبر 1 عید کے دن، عید فطر کے دن، اور نمبر 2 عید قربان کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ 2 ہو گئے۔ اور اسی طرح جس دن کے بارے میں انسان کو یہ علم نہ ہو کہ شعبان کی آخری تاریخ ہے یا رمضان مبارک کی پہلی، تو اگر اس دن پہلی رمضان مبارک کی نیت سے روزہ رکھے تو بھی حرام ہے۔ تو جس دن یعنی رمضان ثابت نہ ہو، اس دن ماہ رمضان کی نیت کر کے روزہ رکھنا یہ حرام ہے۔ ہاں، ویسے مستحب روزہ رکھنا، ویسے قربتاً اللہ روزہ رکھنا، ویسے قضا روزہ رکھنا، یہ اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن صرف جو بیان کیا گیا ہے اس مسئلے میں، وہ فوکس یہ کیا گیا ہے کہ ماہ رمضان مبارک کی نیت سے روزہ رکھے۔ یہ چیز جو ہے وہ اہم ہے، ماہ مبارک رمضان کی نیت سے جو روزہ رکھے وہ حرام ہے۔ تو لہذا حرام روزوں کی لسٹ میں عید فطر، عید قربان اور ماہ رمضان کی نیت سے ماہ رمضان کے علاوہ دنوں میں روزہ رکھے وہ حرام ہے۔ یہ فارمولہ ہمارے پاس آ گیا، اور یہی ہے۔ اور اس سے پہلے ہم نے یہ بھی مسئلہ بیان کیا ہے کہ پچھلے سبق میں جو شخص یوم شک یعنی یکم شوال اور ماہ رمضان کے آخری دن کے بارے میں اگر
اس کو معلوم نہ ہو اور وہ ماہ رمضان کے لحاظ سے روزہ رکھے کہ 30واں روزہ ہے ماہ مبارک رمضان کا، وہ روزہ رکھے گا، ضرور رکھے، لیکن جو ہی اسے پتہ چلے کہ آج تو یکم شوال ہے پھر اس روزے کو افطار کر دے۔ اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ ماہ رمضان المبارک میں روزہ رکھنا واجب ہے، لیکن یکم شوال کو روزہ رکھنا حرام ہے۔ تو بہرحال یہ چیز جو ہے وہ ہم نے پچھلے مسئلے میں بھی پڑھی تھی، ابھی بھی اسی کا ایک تسلسل ہے۔ جی آگے بڑھتے ہیں۔ 1708 مسئلہ نمبر حرام اور مکروہ روزے۔ جی اس کو منوان بیان کر لیتے ہیں۔ اگر عورت کے مستحب روزے رکھنے سے شوہر کی جنسی اختلفی ہوتی ہو تو عورت کا روزہ رکھنا حرام ہے۔ تو گویا کہ عورت کے جو ہے وہ یہ چوتھا روزہ حرام آ رہا ہے، عید قربان، عید فطر اور رمضان المبارک کی نیت سے کسی اور دن روزہ رکھنا، اور چوتھا مرد کی حق تلفی ہو رہی ہو، شوہر کی حق تلفی ہو رہی ہو اور مستحبی روزہ رکھنا حرام ہے۔ اور یہی صورتحال اس روزے کی ہے جو واجب تو ہے لیکن معین دن کے لیے نہیں ہے، جیسے غیر معین دن کے نظر کا روزہ، اس میں احتیاط واجب کی بنا پر روزہ باطل ہے۔ اور اسی طرح یہ پانچواں، وہ عورت نظر کرے کہ میں روزے رکھتی ہوں جبکہ مرد کی حق تلفی ہو رہی ہو تو یہ روزہ باطل ہے اور نظر سے کفایت نہیں کرے گا۔ اور یہی صورتحال احتیاط واجب کی بنا پر وہاں بھی ہوگی جب شوہر اسے مستحبی یا غیر معین دن کے اندر کے واجبی روزے کو رکھنے سے منع کرے، یعنی ایسے روزے سے منع کرتا ہے جو اس خاص دن میں مثلا اس نے رکھنا ہے تو وہ کہتا ہے اس دن نہ رکھو، خواہ شوہر کی تلفی نہ بھی ہو کیونکہ اس نے کہا ہے، تو اس وجہ سے ایک لحاظ سے یہ چھٹا روزہ حرام ہو جائے گا، عید قربان، عید فطر، ماہ رمضان کا، ماہ رمضان کے علاوہ دنوں میں نیت کر کے رکھنا حق تلفی ہوتی ہو، اور اسی طرح غیر معین دن نظر کا روزہ جو کہ شوہر کی حق تلفی ہوتی ہو 5، اور چھٹا روزہ یہ ہے کہ حق تلفی نہ بھی ہوتی ہو، اگر شوہر منع کرتا ہے روزے سے تو پھر وہ روزہ رکھنا حرام ہے، بلکہ احتیاط مستحب کی بنا پر اس کی اجازت کے بغیر مستحب روزہ نہ رکھے۔ تو یہ 6-7 جو ہے وہ روزے حرام ہیں عورت کے لیے، البتہ میں عورت کے لسٹ کو بیان کر رہا ہوں۔ جی تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ کافی سارے جو ہے مستحب روزہ بھی کنورٹ ہو جاتا ہے حرمت میں جب شوہر اجازت نہ دے۔ تو شوہر کا ایک مقام ہے، شوہر کا ایک حق ہے جو وہ اگر اختیار کو استعمال کرے تو وہ خاتون جو ہے وہ اس کا کہنا ماننا ضروری ہے۔ جی مسئلہ نمبر 1709 اور حرام اور مکروہ روزوں کے بارے میں بات ہو رہی تھی، تو اس میں بھی مسئلے 2-3 بیان ہو گئے، اور تیسرا مسئلہ جو ہے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر اولاد کا مستحب روزہ ماں باپ کی اولاد سے شفقت کی وجہ سے ان کے لیے اذیت کا موجب ہو تو اولاد کے لیے مستحب روزہ رکھنا حرام ہے۔ تو گویا کہ یوں کہوں کہ میں اب ایک نئی لسٹ بتا رہا ہوں کہ جو صاحب اولاد ہیں، والدین اگر وہ اولاد کو منع کرتے ہیں جن پر روزہ واجب نہیں ہے، مستحب روزہ رکھتے ہیں، کہ وہ واجب روزے کی بات نہیں ہو رہی، مستحب روزہ رکھنا، اولاد ان کی مستحب روزہ رکھتی ہے،
بچے مستحب روزہ رکھتے ہیں اور والدین کے لیے ان کے محبت اور پیار اور شفقت کی وجہ سے منع کرتے ہیں، ان کو اذیت ہوتی ہے، گرمیاں زیادہ ہیں یا کوئی اور مشقت کا کام ہے یا جو بھی ہے جس وجہ سے بھی، تو والدین کا کہنا ماننا واجب ہے، تو وہ مستحب روزے جو ہے وہ حرام ہیں رکھنا۔ اس مسئلے سے یہ چیز واضح اور روشن ہو جاتی ہے کہ اولاد کا والدین کی اطاعت کرنا لازم اور واجب ہے۔ میں آج بھی پڑھ رہا تھا شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کا، شیخ انصاری پورا نام شیخ مرتضیٰ انصاری ہیں، شیخ انصاری لقب مشہور ہو گیا، اور ان کی بہت بڑی کتابیں ہیں فقہ میں، کہ وہ بہت بڑے عالم دین تھے۔ اس وقت جو فقہ میں اجتہادی کتاب پڑھائی جاتی ہے وہ مقاصد پڑھائی جاتی ہے، اور مقاصد ان کی کتاب ہے، اور مقاصد بھی ان کی ایسی کتاب ہے جس میں وہ اجتہادی درجہ ہے کہ اس کے بعد کوئی کتاب نہیں پڑھائی جاتی مجتہدین کو۔ تو بہرحال اس میں یہ بیان کیا مثلا مقاصد محرمہ ہیں تو حرام کیوں ہیں، مقاصد دوسرے بے ہے یا خیارات ہیں تو وہ کیوں ہیں، یعنی کیوں کے اوپر بات گویا کہ پورے اس میں ہوتی ہے۔ تو بہت بڑے عالم دین تھے، مجتہد تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، 4 کروڑ تک ان کے مقلدین تھے۔ وہ شخص اپنی آخری عمر میں بھی اپنی والدہ کا اتنا احترام کرتا تھا، اتنا، ایک مرتبہ ان کی والدہ نے ایک شہر جانے سے منع کر دیا تو شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ رک گئے اپنی والدہ کے احترام، انہوں نے اجازت نہیں دی۔ کافی عرصے تک ان کو کام تھا، اپنی والدہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے تھے، منوانے کی کوشش کر رہے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ، لیکن نہ ہوا۔ تو آخر اس پہ راضی کیا کہ اے والدہ تم استخارہ کر لو، اگر استخارہ میرے حق میں نہیں آتا، منع کر دیتی ہے، استخارہ منع کر آ جاتا ہے، رک جاتا ہوں میں، تو بہرحال استخارے پہ ایگری کر لیا۔ جب شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت، والدین کا اتنا احترام، کئی کتابوں کے مصنف، ان کی رسائل کتاب، ان کی مقاصد کتاب، ان کے کروڑوں مقلدین، ہائے ہائے ہائے، جن کی کروڑوں مقلدین ہوں وہ گویا کہ ماں کا مقلد ہے والدہ کی اتباع میں، نہ کہ میں علم کی بات کر رہا ہوں بلکہ والدین کے احترام میں۔ سبحان اللہ، اب پتہ چلتا ہے کہ ان کو کتنا جو ہے وہ اللہ نے مقام عطا کیا، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ والدین کا بہت زیادہ احترام کیا کرتے تھے، اور یقیناً جو ایسے لوگ ہوتے ہیں ان سے پھر اللہ تعالیٰ نیک کام بھی لیتا ہے۔ آج بھی تقریباً 150 سال گزر گیا ہے ان کو اس دنیا سے جاتے ہوئے، تو آج بھی اس وقت بھی حوزات میں سب سے بڑی جو کتاب پڑھائی جاتی ہے تو اس میں شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ ان کے اقوال، ان کے نظریات، ان کے بیانات، ان کی آراء کو پیش کیا جاتا ہے۔ کاش کہ ہم صرف ایک کام ہی کر لیں کہ والدین، ماں باپ کی محبت اور شفقت اور ان کی اتباع کو ہی ہم کر لیں، اپنی زندگی کا محور اور مقصد بنا لیں۔ کاش کہ میں محور اور مقصد جو ہے وہ زندگی کا والدین کی اطاعت ہو جائے۔ بہرحال بات لمبی ہو گئی، بہت زیادہ بات چل پڑی، تو آج کے اس ہمارے درس کا خلاصہ بھی بیان کرتا چلو جاؤں، البتہ اگلی سلائیڈ میں بیان کرتا ہوں۔ جی
جی، اس درس کا خلاصہ یہ ہے کہ آج کے ہم نے جو درس میں 3 مسئلے پڑھے ہیں کہ عید فطر اور عید قربان کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، اور دوسرا مسئلہ پڑھا کہ عورت کے مستحب جو نفلی روزے ہوتے ہیں وہ شوہر کی حق تلفی کا موجب نہ بنے تو پھر رکھ سکتی ہے، ورنہ اگر حق تلفی ہوتی ہو تو عورت کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے۔ اور تیسرا مسئلہ پڑھا کہ اولاد کا مستحب روزہ ماں باپ کی اولاد سے شفقت کی وجہ سے ماں باپ کے لیے اذیت کا موجب ہو تو اولاد کے لیے مستحب روزہ رکھنا حرام ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، انشاءاللہ اگلا سبق اگلے مسئلے کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو حامی ناصر ہو۔ خدا حافظ۔